بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني يا عليم علمني. غالباً آخری مرتبہ جب ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل کا سبق پڑھا تھا تو آیت نمبر 17 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور ترجمہ جو ہے وہ آیت نمبر 17 تک کر دیا تھا۔ تفسیر ہماری جو ہے آیت نمبر 13 تک ہو چکی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے آیت نمبر 14 سے 17 تک ہم تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے تلاوت بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن سے نکال کر اس کے سامنے کیا جائے گا تو پھر اسے کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی تحریر اپنا نوشتہ خود پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارا اپنا نفس ہی تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ اس اعمال نامے کو پڑھنے کے لیے کسی منشی کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی اسے پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس کی پیشانی پہ لفظ کافر لکھا ہوگا، ہر ایماندار اس کو پڑھ لے گا لیکن کوئی بے ایمان کافر مشرک اسے نہیں پڑھ سکے گا۔ تو ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا جس میں اس کا ہر نیک عمل اور ہر بد عمل لکھا ہوگا، اور وہ اسی سے اپنی جزا یا سزا کو معلوم کر سکے گا۔ تو فرمایا ہمارا اصول یہ ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کہ جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت پائی، اس سے اسی کو فائدہ ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی اسی کے نفس پہ پڑتی ہے، اس کا نقصان خود اس کو ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نیکی یا بدی جو بھی کی ہے اس کا بوجھ خود ہی اپنی گردن پہ اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت نہ کوئی رشتہ دار مدد کر سکے گا، نہ کوئی مزدور ہوگا جو کسی کا بوجھ اٹھا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی یہاں پہ ارشاد فرمائی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم سزا نہیں دیتے، ہم عذاب نہیں دیتے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اتمام حجت جو ہے وہ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، اور پھر مبلغین کے ذریعے اپنا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا۔ اگر اب بھی کوئی شخص ایمان کی بجائے کفر اور نیکی کی بجائے برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اس پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ ہم نے بشارت دینے والے اور ڈنڈ سنانے والے رسول مبعوث فرمائے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد
لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہ کوئی حجت باقی نہ رہے، رسول کے آنے کے بعد عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں۔ اب بھی کفر، شرک اور معاصی سے باز نہیں آؤ گے تو پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی صورت نوعیہ کا تقاضا ہے کہ اس کو ہر نیکی اور بدی کی سزا اور جزا ملے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی دعا یا بد دعا بھی انسان کے حق میں مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ نیکی کرنے والے کے لیے دعا اور برائی کرنے والوں کے لیے لعنت جو ہے ان پہ بھیجتے ہیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے حق میں قرآن مجید بھی شہادت دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کی بعثت اور شرائع کے نزول کے بعد حجت جو ہے تمام ہو گئی۔ اب ہر شخص کو جزا یا سزا جو ہے ضرور ملے گی۔ مفسرین اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جو لوگ فترت کے زمانے میں فوت ہو جاتے ہیں، یعنی وہ زمانہ جب کوئی رسول نہیں آیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی زمانہ، اسی طرح کافروں اور مشرکوں کے فوت ہونے والے چھوٹے بچوں کے متعلق کیا حکم ہے، ان کی گرفت ہوگی یا نہیں؟ اگرچہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ رسول سے مراد ایک تو باہر کا رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور ایک انسان کے اندر کا رسول اس کی عقل ہے۔ اگر کسی قوم یا فرد کے پاس باہر کا رسول نہیں تو اس کے پاس اندر کا رسول یعنی عقل تو موجود ہے، جسے استعمال کر کے نیکی بدی، حق اور باطل میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص عقل مند ہے تو وہ مکلف ہے، نیکی یا بدی کی جزا یا سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقل اور شعور سے ہی محروم ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل، احمق اور بے عقل آدمی عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جو سن شعور کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی غیر مکلف ہے اور سزا کے مستحق نہیں ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے۔ مثلا بہرہ آدمی کہے گا کہ مولا کریم تو نے مجھے سماعت کی نعمت سے محروم رکھا، تیرے انبیاء اور کتابیں آئی لیکن میں بہرہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکا، تو اس مجبوری کی وجہ سے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ دیوانہ آدمی عذر پیش کرے گا کہ مولا کریم تیرا دین آیا لیکن میری حالت یہ تھی کہ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں شعور سے خالی تھا۔ بوڑھا آدمی کہے گا کہ میری طاقت ختم ہو چکی تھی، میرے تیرے احکام پہ عمل کرنے سے قاصر تھا۔ فترت کے زمانے کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں تو ہمیں راہ ہدایت کیسے معلوم ہوتی؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی وقت آزمائش کرے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس ایک فرشتہ بطور رسول بھیجتا ہوں، اور پھر ایک فرشتہ آ کے ان کو کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس قاصد آیا ہوں، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ پھر جو شخص اس حکم کی تعمیل میں جہنم میں کود جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دے گا۔ جو حکم کی تعمیل نہیں کرے گا وہ ناکام ٹھہرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عاقل بالغ شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکا، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے یا صحرا کے کسی علاقے میں ہے جہاں اس کی ہدایت کے لیے کوئی سامان نہیں پہنچا، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص کفر
یا شرک کا ارتکاب کرے گا تو ماخوذ ہو کے جہنم رسید ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور شعور جیسے نعمت عطا کی ہے۔ وہ قدرت کی نشانیت دیکھ کر اس کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے، تو اس کا کفر اور شرک قابل مواخذہ ہے۔ البتہ حلال اور حرام کی تمیز میں یا نماز و روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کی عدم ادائیگی میں وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں بتانے والا اس کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مطلب یہ کہ عقل اور شعور جو ہے یہ بھی انسان کو مکلف بنانے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ آگے آؤ، وہ آگے آ گئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کا آخذ و بھی کا امنا، کہ میں تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے روکوں گا۔ گویا جس شخص میں عقل نہیں وہ ناقابل مواخذہ ہے۔ چھوٹے بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ شعور کے 3 درجے ہوتے ہیں، 7 سال، 10 سال اور پھر 12 14 سال، لیکن جب تک اس میں پوری عقل نہیں آتی وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے مواخذہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ابھی تک مواخذے والی شرط پوری نہیں کرتے۔ تو جب دنیا میں رسولوں کے ذریعے حجت تمام ہو جائے اور انسان کے داخلی نظام میں عقل مکمل ہو تو پھر انسان قابل مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک رسول مبعوث کر کے اپنی حجت تمام نہیں کر لیتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ انسان کی بدعمالیوں پر اس کی ہلاکت کا فلسفہ جو ہے بیان فرمایا۔ جب ہم کسی بستی، شہر یا علاقے میں یا ملک کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے امیر اور خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناز و نعمت میں پرورش پاتے ہیں، تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں فسق کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشحال لوگوں کو فسق کا حکم دیتے ہیں، تو جب ایسا کرنے لگتے ہیں تو ان پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ سزا میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو فسق کا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ وہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ مفسرین اس کی توجہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حکم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تشریعی اور دوسرا تکوینی۔ تشریعی حکم ہمیشہ شریعت اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم ہوتا ہے، اور تکوینی حکم کائنات میں طبعی طور پہ جاری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نیکی یا برائی کا ارتکاب اللہ تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں دے دیا ہے، تو جب کوئی انسان جب کسی اچائی یا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو یہی تکوینی حکم ہے جو بندہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں موجود ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ کوئی شخص جدھر جانا چاہتا ہے ہم اسی طرف اس کا رخ جو ہے موڑ دیتے ہیں۔
حالانکہ ہم چاہیں تو اس سے برائی کرنے کی توفیق ہی طلب کر لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ تکوینی حکم کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ البتہ فرمایا کہ جو شخص کفر کا طریقہ اپنائے گا تو اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔ غرض کہ یہاں پہ امرنا اور فسقو کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یا قوم نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین اس کا دوسرا معنی بھی کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مند لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ ہم ان کی طرف اپنے نبی بھیجتے ہیں، ان کے نائبین اور مبلغین ان کے پاس پہنچ کر انہیں اطاعت اور نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ قوم یا بستی کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اس بستی والوں کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، اسے جڑ بنیاد سے اکاڑ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی نافرمانی کی سزا انہیں مل جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں امیر لوگوں کا حال جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی اور تکوینی احکام ہر قسم کے لوگوں پہ نافذ العمل ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خوشحال لوگوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ دین کی مخالفت میں یہی لوگ زیادہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے چل کے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے کہ اگر حاکم کی اصلاح ہو جائے تو رعیت جو ہے خود بخود سدھر جائے گی، اگر کسی قوم یا ملک کا سرپرست ہی بگڑ جائے تو سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں گے۔ بات جو ہے وہ بڑے لوگوں کی چلتی ہے، باقی جو ہے وہ تو ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ تو فساد فی الارض کی ابتدا ہمیشہ رؤساء کی طرف سے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے کہ کمزور لوگ تو اکثر ایمان لاتے رہے ہیں، لیکن مخالفت جو ہے بڑوں نے ہی کی ہے۔ یہ لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنی چودراہٹ کے منافی سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت شروع ہو جائے گی تو پھر چودھریوں کی بات کون سنے گا؟ تو جب بھی ان آسودہ حال لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی وعید سنائی جائے تو کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہماری کثیر اولاد ہے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہم کسی قیامت اور محاسبے کے عمل کو تسلیم نہیں کرتے، وما نحن بمعذبین، ہمیں کون سزا دے گا؟ تو ایسے ہی لوگوں کو ہم اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو شریعت کے احکام کے خلاف چلنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ تو جب فسق کی بات ثابت ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ امرنا کی بجائے امرنا قرات کرتے ہیں۔ امرنا بابی تفعیل سے امر یؤمر و تعمیر، اس کا معنی حاکم بنانا ہے، یہ دوسری قرات ہے۔ تو اگر اس قرات کو پیش نظر رکھا جائے جس کا معنی حاکم بنانا ہے، تو پھر اس آیت کا معنی ہوگا
کہ جب ہم کسی بستی کے آسودہ حال لوگوں کو وہاں کا امیر یا حاکم بنا دیتے ہیں، تو وہ اطاعت کا راستہ پکڑنے کی بجائے عیاشی، فحاشی اور بدکاری کے راستے پہ چل پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور یہ لوگ عام طور پہ معاصی کی اسکیمیں بناتے ہیں اور نیکی کے کام نہیں کرتے۔ چوتھی تفسیر کے مطابق امارا یا آمورا، اس کا معنی زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی ہم جس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مکے والوں کا حال دیکھ لے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط اور سبا والوں کا حال آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ سب جو ہے خوشحال اور آسودہ حال لوگ تھے، بڑی بڑی عمارات اور بڑے بڑے باغات کے مالک تھے۔ ان کی تہذیبوں کے نشانات آج بھی موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، انہیں صراط مستقیم سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار تھے، اپنے فن کے بڑے ماہر تھے، اور معاد کے معاملے میں فرمایا، آخرت کے معاملے میں فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، آخرت کے معاملے میں بالکل اندھے تھے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے تو بڑے مہارت رکھتے تھے، بڑے فنکار تھے، لیکن آخرت کے حوالے سے قوماً عمین، بالکل اندھے تھے۔ جب ان کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو ہم ان کو زیادہ کر دیتے ہیں، پھر وہ کھیل کود، رسم و رواج، گانے بجانے، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان پہ تباہی جو ہے مسلط کر دیتے ہیں۔ تو پرانی قومیں جو ہے اسی اصول کے تحت ختم ہوئی، اور پھر آخر میں مکے والوں کا زمانہ آیا، ان کو یاد دلایا گیا کہ پہلی قوموں کے مقابلے میں تم ان کا عشر عشیر کے حامل بھی نہیں ہو، جب وہ نہیں رہے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اپنی معمولی طاقت پہ کیوں اتراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کو مترف کہا ہے، قرآن میں اعتراف کی مذمت بیان کی گئی ہے، سابقہ قوموں کا حال بیان کر کے مکے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی آسودہ حالی کا غلط مطلب نہ لیں۔ انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اس سے پہلے یہ لوگ آسودہ حال تھے لیکن عظیم گناہ پہ اڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی؟ اسلام جو ہے افراط اور تفریط سے ہٹ کے اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ بہترین مکان، بہترین لباس، بہترین غذا، یہ رفاہیت بالغہ کی تعریف میں آتا ہے۔ اسی طرح عام نوعیت کی چیزیں استعمال کرنا جن سے نہ تو فقر ظاہر ہوتا ہے نہ غرور و تکبر جھلکتا ہو۔ تو یہاں پہ سابقہ اقوام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ بیان فرما دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قرون قرن کی جمع ہے، جس کا اطلاق 10، 40، 60، 80، 100 اور 120 پہ بھی ہوتا ہے۔ قرن سے مراد ایک زمانے اور ایک تہذیب کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد عاد، ثمود جیسی کتنی ہی تہذیبوں کو ہلاک کر دیا۔ تمہیں ان کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے، جب وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے سزا سے نہیں بچ سکے تو تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کا آخری رسول آ گیا ہے، اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا پروردگار
اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر شخص کا عقیدہ، عمل اور اخلاص اس کے سامنے ہے، اور وہ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا۔ تو لوگوں کو تباہ حال اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء۔